السلام علیکم ناظرین، میں ہوں رضوان جعفر، ہمارا پاکستان کے ساتھ حاضر خدمت ہے۔ آج ہمیں اسکلز کریٹر کراچی میں، اور یہ ایک ادارہ ہے کہ جو ٹریننگ دیتا ہے اور مدد فراہم کرتا ہے کہ کیسے آپ آئی ٹی کی فیلڈ کے اندر جو ہے وہ کامیابی حاصل کر سکتے ہیں اور آپ کی سکسیس سٹوری بن سکتی ہے۔ تو وہ کیا سکسیس سٹوریز ہیں وہ آج ہم جانیں گے، اور ہم یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ ٹیکنالوجی کی فیلڈ میں جو بڑی تعداد میں نوجوان آ رہے ہیں یا آنا چاہتے ہیں، اس میں کیا سکسیس سٹوریز آ رہی ہیں، کیا سکسیس ریشو ہے، اور انہیں کیا اسٹیپس اٹھانے چاہیے، کیونکہ بہت ہی سینئر ایکسپرٹس آج کے پروگرام میں میرے ساتھ ہیں۔ سب سے پہلے ہمارے ساتھ ہیں ریحان اللہ والا صاحب، جو کہ فاؤنڈر ہیں ریحان اسکول کے، اور اس کے ساتھ ساتھ ٹیکنالوجی کی جب بھی بات کی جاتی ہے تو پاکستان میں چند جو فاؤنڈرز ہیں جنہوں نے اس کا سٹارٹ کیا ان میں آپ کا نام آتا ہے۔ ریحان صاحب آپ کو ویلکم کہتے ہیں۔ آپ کے ساتھ موجود ہیں عدیلہ میر صاحبہ، جو کہ ہیڈ ہیں اسکلز کریٹر کراچی کی، آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ آپ کے ساتھ موجود ہیں جناب رافع فیصل صاحب، جو کہ پروجیکٹ کوآرڈینیٹر ہیں انٹرنیشنل سینٹر آف ایکسیلنس یعنی ICE کے، آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ تو ریحان اللہ والا صاحب، نوجوان جو آئی ٹی کی طرف آ رہے ہیں، کامیابیاں زیادہ مل رہی ہیں، مایوسیاں زیادہ آ رہی ہیں، بے صبرا پن زیادہ ہے، کیا ان دا اینڈ کیا نکل کیا رہا ہے؟ میرا یہ خیال ہے کہ نوجوان تو ٹھیک ہے، نوجوان کے والدین گڑبڑ کر رہے ہیں۔ اور وہ گڑبڑ یہ ہے کہ اقبال کا شعر تو سب کو یاد ہوتا ہے کہ خرد کو غلامی سے آزاد کر، لیکن سوچ کو غلامی سے آزاد نہیں کرا پا رہے۔ وہ وہی ٹریڈیشن کو آگے پاس آن کرے جا رہے ہیں جو انہوں نے سیکھا تھا، جبکہ دنیا بدل چکی ہے۔ اچھا، مقصد وہ یہ کہتے ہیں کہ بھائی ڈگری لینا بہت ضروری ہے، آپ پہلے بیچلرس کریں، ماسٹرس کریں، بوائز بھی گرلز بھی، رشتہ بھی اچھا ملے گا، نوکری بھی اچھی ہو جائے گی۔ تو وہ ایک جو پرانا مائنڈ سیٹ ہے اسی پہ چل رہے ہیں سب۔ دیکھیں، جب بجلی نہیں آئی تھی، بجلی کے آنے سے پہلے تمام انڈسٹری کسی خاص انداز سے چلتی تھی دریا کے کنارے پہ۔ جب بجلی آ گئی تو انڈسٹری کہیں پر بھی جا سکتی ہے۔ اب جس نے کبھی بجلی نہیں دیکھی اس بیچارے کو کیا معلوم کہ انڈسٹری کہیں بھی لگ سکتی ہے۔ بالکل اسی طرح سے جب AI آ گئی تو AI آنے کے بعد ہر چیز نے ترہم برہم ہو جانا ہے۔ جتنے نالج، جتنا انفارمیشن آج تک ہم نے انسان نے گیدر کری، وہ اب ہر ایک ایرے غیرے نتھو خیرے کے ہاتھ میں ہے۔ تو وہ جو ڈگری سو کالڈ آپ حاصل کر رہے ہیں، جو ڈیزائن کی گئی تھی 20 سال پہلے، 25 سال پہلے، جب بل گیٹس امیجن نہیں کر سکتا تھا کہ ایسی AI آ سکتی ہے، تو میں اور آپ یا ایک عام آدمی کیسے امیجن کر سکتا ہے؟ علم حاصل کرنا جاؤ، چاہے اس کے لیے چین جانا پڑے۔ یہی سنا کہ ہم نے علم حاصل کیا ہے نا، ڈگری کے لیے تو حاصل کرنے جاؤ، چاہے اس کے لیے چین جانا پڑے، اس کے لیے تو نہیں کرنا نا۔ ہمارے ملک کو جس علم کی ضرورت ہے، ہم اپنے جوتے نہیں بناتے، اپنی سوئی نہیں بناتے، اپنی موٹر سائیکل نہیں بناتے، اپنی گاڑی نہیں بناتے، تو ایسے علم کو کیا اچار ڈالیں گے کہ جس سے ہم اپنے پرابلم سالو نہیں کر سکیں؟ دین کے حساب سے علم اس چیز کو کہتے ہیں جس سے ہماری زندگی آسان ہو۔ ہماری زندگی تو ڈگری کے چکر میں اور مشکل ہوتی جا رہی ہے۔ تو اگر ہمارے اسکول، کالج، یونیورسٹیز اس کو آسان بنائیں جیسے کہ یہ ادارہ بنا رہا ہے، تو اس سے روٹی روزی بھی آئے گی، اور اس کے بعد کوئی اور علم کی بات آئے گی، کیونکہ مازلوز ہائرارکی آف نیڈس کے حساب سے ابراہیم مازلو نے 125 سال پہلے سمجھایا کہ جب تک روٹی، کپڑا، مکان، سیکیورٹی ٹھیک نہیں ہوتی، نہ لوگ جھوٹ بولنا بند کرتے، نہ وہ کریٹو بنتے ہیں، نہ وہ سیلف ایکچولائزیشن کی طرف جاتے ہیں، نہ وہ اچھے مومن بن سکتے ہیں۔ کیونکہ جب تک انسان بھوکا ہے، نماز بھی معاف ہے اس آدمی کو جس کو بھوک لگ رہی ہے۔ تو جب نماز معاف ہے، سور کھانا حلال ہے، تو پہلے ہمیں اپنے غربت سے باہر آنے والے کام کے اوپر فوکس کرنا چاہیے، جو کہ اب بڑے آرام سے AI کے ذریعے ہو سکتا ہے۔ آپ کی AI آپ سے باتیں کرتی ہے، آپ کو سکھاتی ہے، آپ کو پڑھاتی ہے، آپ کو سمجھاتی ہے۔ ہمیں اس پہ پرائمری فوکس کرنا چاہیے۔ مجھے یہ فرمائیں کہ یہ جو ہم اکثر سوشل میڈیا پہ دیکھتے ہیں نا کہ فلاں شخص آیا، اس نے جو ہے وہ 5 سال میں بلینئر بن گیا، اتنے پیسے آ گئے، مقصد یہ کیا سکسیس ریشو ہے؟ کیا مقصد یہ 1000 میں کوئی ایک بنتا ہے، یا واقعی جناب 100 میں کوئی ایک بن جاتا ہے، یا 10 میں ایک بن جاتا ہے؟ کیا ہے یہ؟ سیمسنگ آئی اور برج خلیفہ 3 سال میں بنا دیا۔ دنیا کی سب سے اونچی بلڈنگ کتنے سال میں بنا دی؟ 3 سال میں بنا دی۔ ایک نیا، یہاں پہ ہمارا یونیورسٹی روڈ پہ ایک ریڈ لائن نہیں بن رہی، 2 سال سے لوگوں کی زندگی عذاب ہوئی ہوئی ہے کراچی کے اندر، جو سڑکوں کا حال ہے بھائی ایسا ہی ہے۔ تو یہ ذرا ایک دفعہ شور کر کے بتاؤ مجھے کہ میئر کراچی کو اور وزیر اعلیٰ سندھ کو بولو کہ بھائی یہ ریڈ لائن جو ہے بن جائے کسی طرح سے۔ یہ تو ریڈ لائن ہماری زندگیوں میں انہوں نے بنا دی ہے، اور اسی طرح پورا سڑکوں کا بہت برا حال ہے کراچی کے اندر۔ CM کو اور میئر کو ریڈ لائن کے دفتر میں بٹھا دینا چاہیے، ان کا دفتر بند کر دینا چاہیے جب تک ریڈ لائن نہیں بنتی۔ اور ساری ٹرین جب ماس ٹرانزٹ نہیں آتی موٹر سائیکلوں کی وجہ سے، تو شہر کا بیڑا غرق ہوا ہے، ان کا دفتر ہی بند کر دینا چاہیے۔ سکسیس سٹوری پر 3 سال میں سیمسنگ جب برج خلیفہ بنا سکتا ہے جب 25 سال کا پیچھے تجربہ شامل ہو۔
تو جو بھی 5 سال میں بناتا ہے ڈیفینیٹلی 5 سال میں بناتا ہے, لیکن اس کے پیچھے پوری لمبی کہانی ہوتی ہے جو کہ وہ نہیں بتا رہا ہوتا. بیمبو 1 سال میں نکل جاتا ہے, لیکن اس کے پیچھے 4 سال وہ نیچے جڑ بنا رہا ہوتا ہے. یہ بڑی امپورٹنٹ بات یہ آپ نے بہت کہی. امپورٹنٹ یہی مسئلہ ہے کہ وہ یہ سمجھتے ہیں, ینگسٹر یہ سمجھتے ہیں, سامنے بیٹھے میں آپ کے سوال بھی لیں گے. اچھا, میں بھی یہ سمجھتا تھا ویسے کہ کوئی آیا, اس نے دیکھا اور 1 سال میں بلینئر بن گیا. بھائی ایسا نہیں ہے, اس کے پیچھے جو اس کی اسٹرگل ہے 6 سال 7 سال 8 سال کی, وہ بھی تو دیکھو, وہ دیکھنا ضروری ہے. رافع آپ یہ فرمائیں کہ جیسے ریحان صاحب کہہ رہے ہیں کہ بھائی ڈگری کی اب وہ بات نہیں رہی, اب اسکلس کی ویلیو ہو گئی ہے. آپ ڈگری دے رہے ہیں, بیچلرس دے رہے ہیں, تو آپ کیا سمجھتے ہیں, کیا ڈفرینس دیکھتے ہیں ان بچوں میں, نوجوانوں میں جن کے پاس ڈگری ہے اور جن کے پاس ڈگری نہیں ہے؟ سوری, میں ڈگری دینے کو منع نہیں کر رہا. اچھا, میں کہہ رہا ہوں کہ نئی ڈگریاں لو جو کہ اگلے والے زمانے کے لیے ہیں. ویل آئی وڈ سے کہ جو ریحان صاحب نے فرمایا بالکل صحیح کہہ رہے ہیں کہ یس, نیو ڈگریز کی طرف ہمیں جانا چاہیے. سچ ایز ٹرانس نیشنل ایجوکیشن جو ڈگری پرووائڈرز ہے, یا ہم لوگ جو ڈگری پرووائڈ کر رہے ہیں, وی آر آفرنگ انٹرنیشنل کوالیفیکیشن ہیئر ان پاکستان. تو جو کوالیفیکیشن یو کے میں, آسٹریلیا میں, کینیڈا میں لوگ یہاں سے خاص ٹریول کر کے جاتے تھے دینے کے لیے, وہ آپ ان کو پاکستان میں ملتی ہے. اور اس ڈگری کا بینیفٹ یہ ہوگا کہ وہ مارکیٹ ریڈی انڈیویجولس بنیں گے. آج پاکستانی یونیورسٹی سے ایک اسٹوڈنٹ گریجویٹ ہو جاتا ہے, لیکن وہ انٹرنیشنل مارکیٹ میں کمپیٹ نہیں کر پاتا, کیونکہ وہ ریکوائرڈ اسکل سیٹ وہ گین نہیں کر سک رہا ہے لوکل ڈگری سے, جو کہ انٹرنیشنل ڈگری سے ان کو مل رہا ہے. اچھا, یہ جو بات ہے نا کہ پاکستان میں جو فورن ڈگریز مل رہی ہیں, جی وہ اچھی بات ہے, مل رہی ہیں, لیکن وہ انوائرمنٹ نہیں مل رہا. مثال کے طور پہ آپ نے بھی دنیا کی یونیورسٹیز دیکھی ہوں گی, میں نے بھی دیکھی ہیں, چاہے امریکہ کی ہوں, چاہے یورپ کی ہوں, چاہے یو کے میں ہو, آسٹریلیا کی ہوں. میں بہت یونیورسٹیز میں گیا ہوں. تو ہم شاید کہیں بینگلورس کے اندر کسی جگہ پہ شاید وہ کورس کیریکولم تو پڑھا رہے ہیں, لیکن وہ ہم اس انوائرمنٹ کا یا اس کیلیبر کا مقابلہ پاکستان میں رہ کے کر سکتے ہیں کیا؟ ویل آئی فیل کر سکتے ہیں. آئی ووڈنٹ سے کہ انفراسٹرکچر وائز شاید ہم اس اسکیل پہ آج نہیں جا سکیں, نیکسٹ 10-20 ایئرس میں شاید پاکستان چلا جائے, لیکن ورچولی ہم وہ انوائرمنٹ ہمارے کرنٹ اسٹوڈنٹس کے لیے لا سکتے ہیں یہاں پہ, تاکہ وہ اس اسکل کا, اس ایجوکیشن کا بینیفٹ اٹھا سکیں یہاں. اور ہماری تو خواہش ہوگی اور مطالبہ بھی ہوگا کہ ہماری اپنی جو یونیورسٹیز ہیں پاکستان کی, بلکہ میں پبلک یونیورسٹیز کے بارے میں کہوں گا, کہ وہ اس قابل ہو جائیں کہ وہ دنیا کی ٹاپ 100 یونیورسٹی میں آ سکیں, لیکن انفارچونیٹلی ایسا نہیں ہے. جی بالکل ٹھیک ہے. تو ریحان صاحب یہ فرمائیے کہ یہ جو نئے کورسز کی آپ بات کر رہے ہیں, نئی ڈگریز کی بات کر رہے ہیں, یہ کون سی ڈگریز آپ کس طرف اشارہ کر رہے ہیں؟ دیکھیے, ڈگری سمجھنے کیا ہوتی ہے. ڈگری ایک سرٹیفکیٹ ہے, گاڑی چلانے کا ایک لائسنس ہے کہ آپ کو گاڑی چلانا آتی ہے. آپ کسی بھی چیز کی لے لیں جس کی بازار کو ضرورت ہو یا آپ کو ضرورت ہو. اب وہ کوئی بھی ڈگری ہو سکتی ہے, کسی بھی علم کی بات ہو سکتی ہے جس کی بازار کو ضرورت ہے. میں پھر ریپیٹ کرتا ہوں, جوتا بنانے کی, موٹر سائیکل بنانے کے لوگ نہیں ہیں. آج آپ کو پلمبر, الیکٹریشین, آپ کوئی بھی چیز ڈھونڈ لیں بازار میں, اچھا نہیں مل رہا ہوتا. تو کیوں نہیں مل رہا ہوتا؟ کہ اس کے اوپر ٹھپا لگانے والے ادارے کسی اور چیز کا ٹھپا لگا رہے ہیں. جو بازار کی ضرورت ہے وہ ڈگری نہیں مل رہی. لائسنس دے رہے ہیں آپ ٹرک کا, چلانی گاڑی ہے. اس میں میں دیکھ رہا ہوں کہ ہمارے گھروں میں جو خواتین ہیں, کسی بھی ایج گروپ سے ہوں چاہے, تو سب سے زیادہ سوشل میڈیا کا یوز جو ہے وہ خواتین کرتی ہیں, چاہے وہ ڈرامہ سیریلس دیکھ رہی ہوں یا جو ہے وہ سکسیس سٹوریز دیکھ رہی ہوں ایسے ہی. اور خاص طور پہ ہماری مڈل کلاس, لوور مڈل کلاس جو ہے وہ انسپائر بہت زیادہ ہو رہی ہوتی ہے کہ بھائی فلاں نے لاکھوں روپے بنا لیے, کسی نے کروڑوں روپے بنا لیے. تو ان خواتین کو عدیلہ آپ کیا ایڈریس کریں گی؟ آپ سے ہم جانیں گے, لیکن بریک کے بعد دیکھتے رہیے پروگرام ہمارا. اٹس ناٹ اباؤٹ میل اور فیمیل, جو بھی اسٹرگل کرتا ہے, ٹائم لگاتا ہے, اس کو رزلٹ تو ملتا ہے. ٹھیک ہے. ویلکم بیک. ہمارا پاکستان کے ساتھ حاضر خدمت ہیں. آج ہمیں اسکلس ریٹر میں اور کراچی کے ایک بہت ہی پریسٹیجیس ادارے میں موجود ہیں. بات ہو رہی ہے ٹیکنالوجی کے حوالے سے. تو عدیلہ, خواتین میں اور کسی بھی ایج گروپ سے کیا کریز نظر آ رہا ہے اور کیا سکسیس سٹوری سامنے آ رہی ہے؟ ہمارے پاس اگر میں وومن امپاورمنٹ کے حوالے سے بات کروں تو ہمارے پاس ابھی ینگسٹ ان کی بیٹی بھی ہے جو کہ 8th گریڈ میں ہے. وہ بھی ایمبیشیس ہے ای کامرس لرن کرنے کے حوالے سے, اپنے اسٹڈیز کے ساتھ ساتھ اپنی سیکنڈ اسکلس کو لرن کرنے کے حوالے سے. اور ہم یہاں پہ وومن کے لیے اسپیشل تھرو آؤٹ ہمارا ڈسکاؤنٹ چلتا ہے جب سے ہمارا ادارہ لانچ ہوا ہے. اس کا ایک ریزن یہ نہیں ہے کہ وہ فیمیل ہیں
تو اس لیے ان کو ہم ڈسکاؤنٹس آفر کر رہے ہیں. ہم ان کو انکریج کرنا چاہتے ہیں بیکاز اگر ہم دیکھیں تو ایکسیس ٹو دی انسٹیٹیوشنس, جیسے اگر بات کرتے ہیں وہ گھر میں بیٹھ کے کام کر رہی ہیں, ٹریولنگ کے ایشوز آ جاتے ہیں, تو ان کو ہم امپاور کرنے کے لیے, ان کو ریلیکسیشن دینے کے لیے ایک تو ان کو ڈسکاؤنٹس آفر کرتے ہیں. سیکنڈ میں اپنے چلیں انہوں نے سیکھ لیا, ٹھیک ہے, سیکھنے کے بعد کتنا ریشو ہے کہ جو کہ پریکٹیکل لائف کے اندر اس کو امپلیمنٹ کریں؟ اس کے اوپر میں ایک لائن میں کہوں گی کہ ہمارے پاس ابھی جتنے بھی ہمارے کیمپسز ہیں, کوئی بھی ہمارا کیمپس ایسا نہیں ہے جس میں وومن لیڈ ایجنسیز انوگریٹ نہ ہوئی ہوئی ہوں, انہوں نے اپنی لانچ نہ کی ہوئی ہو. سکسیس سٹوریز ہماری یہ ہیں کہ انہوں نے اپنی اپنی ایجنسیز فارم کی ہیں ایز اے کو فاؤنڈرز, اور اپنی ہی ایجنسی میں میجورٹی جو ہے نا فیمیل انٹرپرینورس کو ہی یا امپلائیز کو ہی رکھا ہے تاکہ مزید انہیں آگے اکثر امپاور کر فیمیل یہ کہتی ہیں ہمارے پاس سرمایہ نہیں ہے, ہم کوئی کسی اور کی چیز تو بیچ سکتے ہیں, ہم اپنی پروڈکٹ جو ہے نہیں لے سکتے. ہمارا جو یہاں پہ ہے وہ یہ کہ اسٹارٹنگ میں آپ کو کوئی اسٹارٹ اپس ڈفرینٹ ہے ہمارے, اگر باقی انکوبیشن سے ہم کریں کہ یہاں پہ آپ کو سرمایہ اسٹارٹنگ میں نہیں چاہیے ہوتا, آپ اپنی اسکلس کو بیچ سکتے ہیں. ضروری نہیں کہ آپ اسٹارٹنگ میں ہی اپنی پروڈکٹس لانچ کریں. یہاں پہ کچھ ایسی اسکلز ہیں جیسے ڈیجیٹل مارکیٹنگ کی ہوگی, گرافک ڈیزائنرس کی ہوگی, افیلیٹ مارکیٹنگ کی ہوگی, تو ان بیسک اسکلس کو سیکھ کے اسٹارٹنگ میں وہ ایز اے سروس پرووائڈرز آ سکتی ہیں, جسے آگے جا کے وہ پھر ایسا تو نہیں ہوتا کہ وہ آپ کا غصہ کر رہے ہو کہ بھائی ہمیں رزلٹ نہیں مل رہا, ہمیں تو 1 مہینے میں رزلٹ چاہیے, صبر نہیں ہو رہا, نہیں 6 مہینے 1 سال لگتا ہے کسی چیز کے اندر. بالکل ایسا ڈفرینٹ سینیریوز آتے ہیں. ہمارے پاس وہ فیمیلز بھی ہیں جو 2021 سے ہمارے پاس یہاں پہ ریزیڈنٹ ہیں, تو ایک انوائرمنٹ بھی ہے یہاں پہ جو کہ ہمارے لیے سب سے رزلٹ مل جاتا ہے. ہر ایک اٹس ناٹ اباؤٹ میل اور فیمیل, جو بھی اسٹرگل کرتا ہے, ٹائم لگاتا ہے, اس کو رزلٹ تو مل جاتا ہے. ٹھیک ہے, میں سوالات کی جانب پڑھتا ہوں. جی فرمائیے. بیسکلی میرے 2 سوال ہیں. پہلا سوال یہ ہے کہ اگر کوئی نیا بندہ, کوئی نیو اسٹوڈنٹ آتا ہے تو ان کو کس طرح سمجھایا جائے کہ کوئی بھی چیز میں وہ ایکسلیٹ کر رہا ہے, کوئی بھی اسکل وہ اگر اس میں ایکسپرٹیز حاصل کرنا چاہ رہا ہے تو وہ اپنا ٹائم اس میں دے, کیونکہ ہمارے یہاں بہت سے آپ نے سوشل میڈیاز پہ دیکھا ہوگا کہ وہ 1 مہینے میں 2 مہینے میں کورسز کر کے کامیاب ہوئے, تو وہ کس طرح ان کو سمجھایا جائے کہ وہ جو بھی ایکسپرٹیز حاصل کرے ان میں ٹائم لگے گا, ان میں پریکٹس ضروری ہے. تو وہی میرا سوال ہے. میں اس حوالے سے یہ کہنا چاہوں گی کہ ہمارا جو ابھی کرنٹ پروگرام جس طریقے سے ہم چلا رہے ہیں اسکلز ریٹر کے اندر, ہم نے کمپلیمنٹری ٹریننگز بات ہم 5 months کے اندر 360 ڈگری جو ہے ہم فاؤنڈیشن ٹریننگز کرواتے ہیں. کیونکہ کافی سارے اسٹوڈنٹس ہمارے پاس آتے ہیں جو پوچھتے ہیں کہ آپ ہمیں سجیسٹ کریں کہ ہم کیا کریں. یہ ایک بہت ہی مشکل ایک ہے کہ کیونکہ ہر ایک کا کیلیبر ڈفرینٹ ہے, ہر ایک کی انٹرسٹ ڈفرینٹ ہے, تو آپ کی جو پیسہ ہے یا آپ کی جو ارننگ ہے وہ اسی چیز میں آئے گی جس میں آپ کا انٹرسٹ ہے, آپ کی گرپ ہے اور آپ اسی کو آگے لرن کرنا چاہتے ہو. تو ہم فاؤنڈیشن ٹریننگز کرواتے ہیں جس کے اندر وہ ساری ٹریننگز کا ایک اوور ویو لیتے ہیں, بیک گراؤنڈ سمجھتے ہیں, پھر وہ آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں کہ یہ ہماری بیس لائن ہے, اس کو ہم نے آگے لے کے جانا ہے, اس چیز کے اندر ہمارا انٹرسٹ ہے. ریحان اللہ والا صاحب, یہ ایک بہت اہم سوال ہے جو انہوں نے کیا ہے, کیونکہ پرابلم یہ ہے کہ یہ سفر ہے بنیادی طور پہ ٹیکنالوجی کا اپنے آپ کو تلاش کرنے کا, کہ آپ جو زندگی میں آپ دوڑ رہے ہیں نا, تو بنیادی طور پہ آپ اپنے آپ کو تلاش کر رہے ہیں کہ آپ نے جانا کس ڈائریکشن میں. ایک تو ہے بیسک چیزیں, اب اسپیشلائزیشن جو ہے کہ جناب میں اس طرف جاؤں یا ادھر جاؤں, کیونکہ اے آئی تو بہت بڑی فیلڈ, یہ کیسے ڈیسیشن لیا جاتا ہے؟ دیکھیے, پہلے تو ٹیکنالوجی کا ورڈ استعمال ہمیں اب نہیں کرنا چاہیے, کیونکہ یہ معلوم ہے جیسے بجلی سب کو چاہیے, اسی طرح بغیر ٹیکنالوجی کے پاکستان کا یا دنیا کا کوئی آدمی سروائیو اب نہیں کر سکتا ہے. یہ ایگریڈ ہے, ٹی وی بھی ٹیکنالوجی بھی چل رہا ہے, بتی بھی ٹیکنالوجی بھی چل رہی ہے, موبائل بھی ٹیکنالوجی. ہمارے ملک کا جو بڑا چیلنج مجھے نظر آتا ہے وہ تو ابھی تک پبلک, زیادہ تر پبلک معذرت کے ساتھ گوگل بھی نہیں کر سکتی. تو جب گوگل ہی نہیں کر سکتی, اس کے گھر والے اس کو چلانے نہیں دے رہے, انٹرنیٹ کی ایکسیس دیر سے مل رہی ہے, تو یہ ایک میس لیول پہ جو سب سے بڑے کام کرنے کی ضرورت ہے کہ 1 لیپ ٹاپ پر پاکستانی ہمیں اسکولوں کے جگہ فوکس یہ کرنا چاہیے کہ گھروں میں موبائل اور لیپ ٹاپ اور انٹرنیٹ پہنچا دیا جائے, کیونکہ اس کے اندر اسکول بھی ہے, کالج بھی ہے, یونیورسٹی بھی. یہ جو 9 مہینے یا 12 مہینے ٹرین ہونے میں لگتے ہیں, اس میں 6 مہینے مائنڈ سازی میں یا 9 مہینے ذہن سازی میں نکل جاتی ہے, کیونکہ ایک گاؤں کا لڑکا آ کے یا لڑکی بیٹھ جاتی ہے جس نے کبھی کمپیوٹر نہیں چلایا, انٹر نہیں چلایا, اور وہ اس کو سکھانے کے اندر بہت زیادہ کھدائی اور توڑائی اس کے دماغ کی کرنی پڑتی ہے, کیونکہ اس کا ایکسپوجر ٹو انٹرنیٹ نہیں. یہ یہاں پر پرابلم ہے. پاکستان اور سنگاپور کی پر کیپٹا میں 55 گنا کا فرق ہے. ہم $1000 سال پہ ہیں, وہ $55,000 سال پہ ہیں. پڑھا لکھا پاکستانی بھی 40,000 روپے لگا لیجیے تو $1,200-1,500 سال پہ بنے گا. تو بہت زیادہ پیچھے ہیں. اس کے لیے میس لیول کے اوپر انٹرنیٹ کا فوائد, انٹرنیٹ کا چلانا, اے آئی کا چلانا اور کمپیوٹر ہاتھ میں پہنچانے کی, اور اسی میں پھر راستہ ملے گا. جی نیکسٹ کوسچن کی طرف جاتے ہیں. میرا جو سوال ہے وہ یہ ہے کہ ایک بیک گراؤنڈ ہوتا ہے نا, جو کسی بھی ایک بندہ آ رہا ہے یہاں پر اپنی آن لائن اسکل کو
सीखने के लिए। तो उसका एक जो रोल होता है उसकी बेसिकली आगे की ग्रोथ के लिए, माइंडसेट के लिए, तो वो एक स्क्रीनिंग प्रोसेस जो है ना बहुत ज़रूरी होता है। और वो मैं समझता हूँ कि बहुत जगह पे लैक कर रहा होता है कि जब आप देखें किसी के लिए आप एक जर्नी डिवाइस कर रहे हो तो आप उसको देखो तो सही कि वो खड़ा कहाँ पर है, ठीक है ना। हमने जितना देखा है चीज़ों में कि सबके लिए एक स्टैंडर्ड बना हुआ है, सभी लोग, अब मैं एज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट, मेरे लिए भी वही रेस वहीं से शुरू हो रही है। एक बंदा जिसका शायद इंटरमीडिएट भी जो है वो सही से उसने नहीं पढ़ा होगा किसी अच्छे कॉलेज से, वो भी वहीं से भाग वहीं से शुरू हो रही है, लेकिन डिफरेंस तो आएगा ना। डिफरेंस जब वो प्रैक्टिकल में आएगा, लर्निंग में आएगा, तो जिसका जो बैकग्राउंड होगा वो उस हिसाब से लर्निंग तो करेगा। तो मेरा बेसिकली जो सवाल है कि क्या इस चीज़ को कस्टमाइज़ नहीं किया जा सकता, सेगमेंटाइज नहीं किया जा सकता कि किसके लिए जो है वो कुछ प्रीरिक्विजिट्स है, क्या वो हम उसको इनकॉर्पोरेट कर लें। अच्छा, हमारे पास 3 स्टेजेस में लोग ज्वाइन कर सकते हैं। हमारे इसके स्क्रीनिंग प्रोसेस की बात करें, इसमें हमारा ये होता है कि हमारी डेली काउंसलिंग सेशंस होते हैं। जो भी एडमिशन लेता है उसको कहते हैं कि पहले आएँ, 1 to 1 डिस्कशंस करें ताकि हम थोड़े से आपको माइंड को कर लें। काफ़ी सारे लोगों को हमने कहा कि आपके लिए ये जगह नहीं है, यू कैन नॉट जॉइन दिस, बिकॉज आप IT इंडस्ट्री में ज़्यादा अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं, बिकॉज वी आर ई-कॉमर्स सेंट्रिक। तो हम देख लेते हैं कि उसका पोटेंशियल कहाँ पे सेट हो रहा है। हाँ, टाइम डिफरेंट लग सकता है हर एक को, किसी को 2 मंथ्स लगते हैं, किसी को 1 साल लग जाता है, किसी को 1 साल बाद समझ आता है कि मुझे इस प्रोसेस में नहीं जाना चाहिए। उसको प्रोसेस से हम गुजारते हैं, एक जर्नी प्रोग्राम से गुजारते हैं। और उसमें 3 स्टेजेस हैं। लर्न स्टेज पे आते हैं वो लोग जो एक्सप्लोरेशन फेज़ में होते हैं, वो ट्रेनिंग्स प्रोग्राम्स में आते हैं और अपना पाथवे डिसाइड करते हैं। सेकंड स्टेज पे हमारे पास वो लोग आते हैं जो अर्निंग स्टेज पे होते हैं, जिन्होंने ट्रेनिंग्स कहीं से भी ले ली हैं। अब वो चाहते हैं कि अब वो टीम अप करें, कोलैबोरेशंस करें और फ्रीलांसिंग प्रोजेक्ट्स लें। तीसरी स्टेज हमारे पास वो लोग ज्वाइन करते हैं जो प्रोजेक्ट्स भी ले रहे हैं, फ्रीलांसिंग प्रोजेक्ट्स भी ले रहे हैं, लर्निंग भी कंप्लीट है। अब वो थोड़ा एक्सपोजर चाहते हैं, प्रोजेक्शन चाहते हैं, प्रमोशन चाहते हैं और अपने एजेंसी ऑफिस बना के स्केल अप करना चाहते हैं। तो 3 डिफरेंट स्टेजेस हैं हमारे बिल्कुल। पास। और ये जो स्टेजेस हैं, ये इसमें आपने खुद अपने आप को फिट करना है कि आप कहाँ पे फिट कर रहे हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जी, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। पहले हम देखते होते तो एजुकेशनल डिग्रियां होती थी, तो आपको कैसे ये थिंकिंग आपने कैसे की कि इस चीज़ की भी IT की भी डिग्रियां होनी चाहिए, उन लोगों के जो इंटरेस्ट बेटा, है उसकी भी। आप क्या करते हो, किस क्लास के स्टूडेंट हो, पहले तो ये बताओ। मैं क्लास 7 क्लास 7 और यहाँ क्या कर रहे हो? यहाँ पर मैं सर रेहान वाला के स्कूल, रेहान स्कूल कुरंगी कैंपस में मैं पढ़ रहा हूँ। एंड उधर मैं मार्केटिंग सीख रहा हूँ कि किस तरह से फेसबुक पेज मैनेजिंग, सोशल मीडिया मैनेजमेंट, वीडियो एडिटिंग, डिफरेंट स्किल्स। ठीक है जी, राफे। जी, टू एड्रेस योर क्वेश्चन कि किस तरीके से ये डिग्रीज़ आई, देखिए जो हमारी करंट डिग्रीज़ प्रोग्राम ऑफ़र हो रहे हैं यहाँ पे, उस पर प्रैक्टिकलिटी लैक कर रही है, प्रैक्टिकल चीज़ें उसमें नहीं हैं। जैसे अगर हम AI की बात करें, साइबर सिक्योरिटी की बात करें, डिफरेंट जो टेक्नोलॉजिकल फील्ड्स हैं उसमें प्रैक्टिकली नहीं करवा रहे हैं वो चीज़, वेर एज इंटरनेशनल डिग्री के अंदर प्रैक्टिकली करवा रहे हैं। तो प्रैक्टिकली इंसान जो सीखता है, जैसे कहते हैं एक्सपीरियंस से ज़्यादा सीखता है इंसान, इसीलिए हम प्रैक्टिकल ऑफ़र करते हैं ताकि वो जब मार्केट में कोई भी, जैसे आप जब बड़े होकर मार्केट में आओ तो आपको एक ज़्यादा ग्रिप होगी वो चीज़ों पर ज़्यादा आप फोकस कर सकते हो, एज़ कम्पेयर टू अनफॉर्चुनेटली हमारे लोकल सिस्टम के अंदर वही जो कोर्स आज से 20 ईयर्स पहले डेवलप हुआ होगा वो वही चल रहा है। जी, बड़े ज़बरदस्त और दिलचस्प सवाल जो है वो आपकी जानिब से आ रहे हैं। टाइम ब्रेक का और ब्रेक के बाद कंटिन्यू करते हैं, देखते रहिए प्रोग्राम हमारा पाकिस्तान। आज हम स्किल्स क्रिएटर में और यहाँ पर बैचलर्स, मास्टर्स के स्टूडेंट्स ज़्यादातर आते हैं और वो लर्निंग करते हैं, ई-कॉमर्स सीखते हैं। लेकिन यहाँ पर रेहान स्कूल के भी स्टूडेंट्स मौजूद हैं। ये सामने मेरे क्लास 6-7 के बच्चे मौजूद हैं। तो आपको एक तो मैं वेलकम भी कहता हूँ इस प्रोग्राम में। तो रेहान साहब, क्या आइडिया क्या है कि आप किताबें नहीं दे रहे बल्कि आप जो है लैपटॉप दे रहे हैं, आप कंप्यूटर दे रहे हैं, और इतनी जल्दी एज के अंदर क्या इन्हें AI की तरफ लेकर आना ठीक है, मुनासिब है? रिजवान, किताबों के अंदर जो चीज़ें सिखाई जा रही हैं वो पिछले ज़माने के लिए थी। हम अपनी किताबें बना रहे हैं, हम नए करिकुलम डिज़ाइन कर रहे हैं। हम कंप्यूटर के बगैर आज आप कोई लेटर लिखते नहीं लिखते। लिखने के आपने लास्ट हाथ से लेटर कब लिखा था? लेटर तो नहीं लिखा, अपने नोट्स हम लिख लेते हैं अक्सर, बस ये। लेटर कब लिखा? लेटर तो मुझे याद नहीं आ रहा। तो और वो स्कूल में सिखाया कभी? किसी बच्चे को सिखाया जा रहा है?
تو جس زمانے کی تیاری حضرت علی نے کہا ہے کہ آنے والے زمانے کی بچوں کو تیاری کرانی ہے نا, تو یہ جو بچے ہم اسکولوں میں پڑھا رہے ہیں جن کے پاس کمپیوٹر نہیں ہے, موبائل نہیں ہے, باہر نکل کے موبائل چلاتے ہیں. اسکول درس گاہ ہے جہاں پہ سکھانا چاہیے, وہاں پہ منع کر دیتے ہیں نہیں آنی چلانا. اور جہاں پر سیکھنے کی جگہ ہے وہاں کہتے ہیں یہ کچرا سیکھ لو جو تمہاری زندگی میں کبھی کام نہیں آیا نا, نمبر بہت اچھے ضروری ہے کیونکہ اس کی اچھی دلہن آئے گی. لیکن سر بات یہ نا کہ میٹرک کرانا ضروری ہے. کیوں ضروری؟ بورڈ کا ایگزام دلوانا. میں نے تو بچوں کو نہیں کرایا. نہیں کرایا؟ نہیں. پھر کیا کرایا؟ پھر کیا انسان کا بچہ بنایا اور کیا بنانا ہے, جو سب کو بننا چاہیے. لیکن سر بہت چیزیں زندگی میں ضروری ہوتی ہیں. مثلاً ڈگری آپ کے بہت ضروری ہے. ہاں. کس کام آئی آپ کے اینکر شپ کے میٹرک سے کوئی ریلیشن ہے؟ بس بتانے کے لیے ہوتا ہے کہ جناب ہم نے یہ ڈگری لی ہوئی ہے. بس سب دکھاوے کے لیے سب کچھ کر رہے ہیں تو کرتے ہیں, کون منع کر رہے ہیں. دکھاوا زیادہ ضروری ہے. علم سے بنتی ہے زندگی, عمل سے بنتی ہے زندگی. لیکن یہ کیریئر پہ بھی ڈیپینڈ کرتا ہے آپ کس طرف جا رہے ہیں. مثال طور پہ آپ نے سی ایس ایس کرنا ہے, ہمارا اسکول ایک یا آپ نے اگر ڈاکٹر بننا ہے, آپ نے انجینئر بننا ہے, تو اٹ ڈپینڈ کہ آپ کا آبجیکٹیو کیا ہے. ہمارا تو آپ کو پھر اگر وہ آبجیکٹیو ہے تو پھر تو آپ کو پراپر ایجوکیشن لینی ہوگی. دیکھیں ہم میٹرک بھی کرا رہے ہیں, ہم ان کو انٹر بھی کرا رہے ہیں, اور امریکن ہائی اسکول کی ڈگری دلوا رہے ہیں. اور اس کی ابھی جو ہم جس اسٹیج پہ ہیں وہاں پہ بیس خراب ہے. کمپیوٹر سے دور رکھا جا رہا ہے, انٹرنیٹ سے دور رکھا جا رہا ہے, اے آئی سے دور رکھا جا رہا ہے. ہم دنیا کا پہلا اسکول ہے جہاں پر بچوں کو اے آئی کے ذریعے پڑھایا جاتا ہے, دنیا کا, ناٹ پاکستان. اور اس کے ذریعے ہم اس کو ایکسپلور کر رہے ہیں کہ اس کے اے آئی کے آنے کے بعد ایجوکیشن کیسی ہونی چاہیے. اور میرے خیال سے فیس بھی بہت کم ہے آپ کی جو ہے وہ. ہماری فیس بہت زیادہ ہے ایکچولی, بہت کم نہیں ہے. ہمارے بچے جتنے بھی یہاں بیٹھے ہوئے سب گھر 1-1 لاکھ روپے لے کے جا چکے ہیں. نہیں جا چکے ہیں, مطلب دے تو نہیں رہے نا آپ کو. نہیں, ہمیں دیتے ہیں پہلے, پھر اس میں سے لے کے بھی جاتے ہیں. میں نے ایک پروگرام ان کے ساتھ کیا تھا ان کے اسکول میں, اور کورنگی کے ایریے کے اندر جو ہے وہ میں نے دیکھا کہ بہت لوور مڈل کلاس کے بچے وہاں پڑھ رہے ہیں, اور وہ ٹیکنالوجی جو ہے ان کے ارد گرد برس رہی ہے. جی نیکسٹ کوشچن کی طرف آتے ہیں, پیچھے فرمائیے. ایک سوال میرا یہ ہے کہ جتنے ینگ انٹرپرینورز ہیں جو انویسٹمنٹس ریز کرنا چاہتے ہیں, تو اس کے لیے کوئی آپ کے پاس سولوشن ہے, کوئی ایسا پلیٹ فارم ہے یا کوئی ایسا پلیٹ فارم آپ ہمیں ریکمینڈ کرتے ہیں کہ آپ ان پلیٹ فارمز پہ اپنا کوئی آئیڈیا پچ کریں؟ جیسے میں ریسنٹلی NIC کراچی بھی گیا تھا, تو وہاں پر بھی جو ہے وہ ان کا بھی آئیڈیا مجھے بڑا پسند آیا. تو اس سے ریلیٹڈ آپ کے نظر میں کوئی ایسے پلیٹ فارمز ہوں یا کوئی ایسا کوئی مطلب پلیٹ فارم ہی ہو کہ جہاں جو ہے وہ ینگ انٹرپرینورز اپنا آئیڈیا پچ کر کے انویسٹمنٹ ریز کر سکیں؟ بہت اچھا سوال ہے. ایک بہت امپورٹنٹ ویب سائٹ ہے, وہ آپ لکھ لیں, پین قلم نکال لیں, لکھنا تو آپ نے اسکول میں سیکھا ہی ہے, ChatGPT.com. وہاں جا کے یہ سوال لکھیں گے تو وہ آپ کو 500 ایسے ادارے نکال دے گا جہاں پر آپ کے آئیڈیا کے لیے وہ ایگزیکٹ کتنے پیسے کون دے سکتا ہے نکال دے گا. دنیا میں $2 ٹریلین اس وقت بٹ رہا ہے. پیسے لے کے لوگ گھوم رہے ہیں, لے لو پیسے, لے لو پیسے, لے لو پیسے, لے لو, لینے والے کم ہیں. موٹی موٹی ویب سائٹ Antler.co ہے, جس کا آپ نے شاید نام نہیں سنا, ایسے حیرانگی سے کرنے اگر گوگل کیا ہوتا تو جواب آ گیا ہوتا. دوسرا Y Combinator ہے, یہ 10 منٹ میں ڈیسیجن لے کے $1.5 لاکھ دے دیتے ہیں, 5 کروڑ روپے دینے میں 10 منٹ لیتے ہیں. تو پاکستان کے ہر بچہ جو پریشان ہے کہ مجھے پیسے نہیں مل رہے, اس کو جا کے وہاں پہ آئیڈیا ہو یا نہ ہو اپلائی کرنا چاہیے, کیونکہ وہ ٹریننگ بھی فری دیتے ہیں, پیسے بھی دیتے ہیں, اور پارٹنر بھی دیتے ہیں, اور بہت سارے آئیڈیاز نہیں تو آئیڈیا بھی دے دیتے ہیں. Antler.co, Y Combinator.com. حفظ کر لیں, یہ اسکول میں یہ بجائے جس طرح پڑھے جاتی ہے نا, ان دونوں ویب سائٹ کو حفظ کر لیں. Antler اکیلا $22 بلین لے کے بیٹھا ہوا ہے, 17 ملکوں میں بانٹتا ہے. پاکستان میں ہم بہت ان کو دعوت دے چکے ہیں, کبھی کبھی وہ آ جاتے ہیں. وہ ان کو اس طرح کے ادارے ایک نہیں ہیں, بے شمار ہیں جو کہ آپ بیٹھ کر انٹرنیٹ سے سرچ کر سکتے ہیں. سر بے شمار ادارے ضرور ہیں, لیکن ایک قومی مزاج جو ہے نا ہمارا, وہ یہ ہے. وہ تو یہ پوچھ رہے تھے کہ مجھے کہاں سے ملے گا, تو وہاں سے ملتا ہے. لیکن میں ایک اگلے سوال کی طرف آ رہا ہوں. ہمارا قومی مزاج یہ ہے کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ کہیں سے کوئی ہیلپ نہیں ہے, ہم یہ بیکار ہے سرچ کرنا ڈالنا. اور کیونکہ حکومتوں کا اعتماد خراب ہو چکا ہے کہ حکومت جو ہے وہ بس, آپ کسی کو ٹیلی فون نہیں ملا ہو تو 1 دبائیں 2 دبائیں 4 دبائیں, کسی کو ای میل بھی کرو تو کوئی رسپانڈ نہیں آ رہا, کہیں پہ اپلائی کرو تو کچھ رسپانس نہیں آ رہا. تو یہ ہے مایوسی ہے, یہ سوچ ہے نہیں ہے, بتائیں عوامی سطح پہ. دیکھ لیں سر کدھر کا کون سے اسکول کے کون سا چل رہا ہے. ہاں ہمارے اسکول والے تو کہہ رہے ہیں کوئی مایوسی نہیں ہے, باقی لوگ کہہ رہے ہیں ہاں مایوسی. چلیں جو لوگ پھر دیکھ رہے ہیں مجھے وہ پھر بتائیں ہمیں. گوگل اور ChatGPT کا استعمال سیکھ لینا چاہیے. بس ٹھیک ہے, یہ بالکل گوگل اور ChatGPT کا استعمال کریں, اور اس کے بعد جو ہے اعتماد بھی کریں کہ جو بتایا جا رہا ہے کہ وہ ہوگا. جی میں پچھلے 4 سال سے اس انسٹیٹیوٹ کے ساتھ افیلیٹڈ ہوں. جب میں آیا تھا میری اس وقت ڈگری تھی BBA سپلائی چین,
with a GPA of like 3.5 at that time. اور جب میں اپنے دوستوں کو دیکھ رہا تھا تو ان لوگوں کی جب انیشیل جاب لگ رہی تھی تو دیٹ واز لائک اراؤنڈ 30,000-40,000 روپیز. I started off my journey over here in working in local e-commerce. Currently, I have multiple private label owned brands. I'm providing services as well, doing TikTok and YouTube monetization as well. And in dollars, I could say I've gone above 4 figures. So just learn from here. اور میں اس میں کتنی کنسسٹنسی رہتی ہے؟ ہر مہینے ارننگ کر لیتے ہیں اس طرح سے آپ؟ ایز این ایوریج میری اپنی ایجنسی بھی موجود ہے. بیک اینڈ کے اوپر 5 لڑکے ہیں جو کام کر رہے ہیں اینڈ آل آف دیم آر بلو دا ایج آف لائک 18 to 19 آنیسٹلی. 17-18 سال کے بچے. کتنا ٹائم لگا آپ کو سب یہاں تک پہنچنے میں؟ یہ ایز این ایوریج ہمیں پہنچنے کے اندر تقریباً 1.5 سال لگ گیا تھا. اور اس کے بعد جو الگ سے میں اگر کام کرنے کا بتا رہا ہوں جو ایز این کنسلٹنسی پرووائڈ کر رہا ہوتا ہوں so that is a different number جس کا کوئی ایوریج یا سم تھنگ موجود نہیں. بٹ یعنی اگر کوئی انٹر ہوتا ہے اس فیلڈ کی طرف تو 1.5 سال میں وہ اس پوزیشن پہ آ سکتا ہے جہاں آرام سے آ سکتا ہے. ایز این ایوریج آرام سے آ سکتا ہے. جو چیز میں ریکمینڈ کروں گا لوگوں کو کرنے کے لیے دیٹ از نیٹ ورکنگ. بیکاز لوگ سمجھتے ہیں جسٹ ایز اے کویشچن دا پریویس گائے آسکڈ کہ سوشل میڈیا پلیٹ فارم سے یا پھر لیٹ سے فائیور سے یا کسی جگہ سے آپ کلائنٹس کیپچر کر سکتے ہیں. اس سے پہلے آپ کو بات کرنا آنا چاہیے. سیلس پچ کریں گے تو ان کو اندازہ ہوگا کہ بھائی آپ کیا بیچ سکتے ہیں, کیا ہوگا. لیٹ سے اگر آپ کے اندر کوئی فلو ہے, آپ کے اندر کوئی غلطی ہے, تو آپ کسی اور کو یوٹیلائز کر کے اپنا کام نکلوا سکتے ہیں. سو دیٹ از سم تھنگ آئی ریلی لک فارورڈ ٹو دیٹ پیپل شوڈ نیٹ ورک انیشیلی بفور سیلنگ دیئر اون سروسز. ٹھیک ہے گڈ. ان کے لیے کلیپنگ کریں ہوئی زبردست. یہ تو بڑے زبردست رول ماڈل یہاں موجود ہیں. میں ایک نمبر شیئر کرنا چاہوں گا. پاکستان میں جو مایوسی ہے نا, جو آپ کہہ رہے ہیں کہ سب سے زیادہ مایوسی ہے, کچھ نمبر ذہن میں ڈال لیں. نمبر جھوٹ نہیں بولتے. پاکستان کا پر کیپٹا انکم یعنی ایک پاکستانی ایوریج جو کماتا ہے وہ 25,000 سے 50,000 روپے مہینہ کماتا ہے. ٹھیک ہے. دنیا کا ایک ایوریج انسان $10,300 سال کا کماتا ہے, جس کا مطلب ہے تقریباً 2.5 لاکھ روپے سال مہینہ. سنگاپور کا ایوریج انسان $55,000 سال کا کماتا ہے, جو کہ بنتا ہے تقریباً 1.5 کروڑ روپے سال. لکسمبرگ کا ایوریج آدمی کماتا ہے $1,12,000 سال, جو کہ بن جاتا ہے 3 کروڑ. خرچے بھی اسی حساب سے ہوتے ہیں. بات پوری کر لیتا ہوں. 3 کروڑ روپے سال. آپ یہاں پر بیٹھ کے نیٹ ورکنگ کرنے کے بجائے سنگاپور میں نیٹ ورکنگ کریں. آپ یہاں پر لنکڈ پہ بیٹھ کے یہاں کے عمران خان, فرقان خان کو ڈھونڈنے کے بجائے آپ لکسمبرگ کے جان خالو کو ڈھونڈنا شروع کریں اور ان کے ساتھ نیٹ ورکنگ کر کے ان کو بتائیں آپ کیا کرتے ہیں. یہاں پر بھی وہی کرنا ہوگا آپ کو, لیکن اس سے کیا حاصل ہوگا, یہ آج سے 10-20 سال پہلے ممکن ہی نہیں تھا یہ کرنا. یہ ہے نیا زمانہ. تو آپ کی جو لوگوں کو مایوسی ہے وہ اس لیے کہ مایوسی ادھر ادھر سے آتی ہے. آپ اپنے ادھر ادھر کے لوگوں کو بدلی کر لیں. آپ یہاں سے اٹھ کے دوسرے ملک میں ورچولی مائیگریٹ کر جائیں. فزیکلی مائیگریٹ کرنا مشکل ہے. لکسمبرگ میں کمائیں, آرام سے آ رہے ہیں, خرچے کم کریں. کس نے کہا آپ کو وہاں جا کے خرچے کریں؟ ٹھیک ہے, کیونکہ آپ وہاں جائیں گے تو آپ کے پھر وہ اسی حساب سے جو, کیونکہ جس ملک میں بھی آپ جائیں گے پر کیپٹل انکم تو بہت زیادہ ہے, لیکن وہ ایکسپینڈیچر پھر وہ بھی وہی بڑھ جاتے ہیں. لیکن ورچولی بہت آسان ہے کہ اگر آپ پاکستان میں بہت ساری سکسیس سٹوریز ہیں جنہوں نے یہاں بیٹھ کے USA, UK یا یورپ کے ساتھ کام کیا ہے تو وہ بہت کامیاب ہوئے. بغیر نیٹ ورکنگ کے کام MBA کر کے بھی نہیں ملتا. امی پھپھو کو فون کرتی ہیں, بیٹا کوئی جاننے والے میں لگوا دو, بچے نے MBA کر لیا ہے. بغیر نیٹ ورکنگ کے دنیا میں کہیں کام نہیں ملتا. اور آپ نیٹ ورکنگ یہاں کرنے کے بجائے باہر ملک میں کر لیں. بس میں صرف ایک سمپل سی بات بتا رہا ہوں کہ کتنی اچھی ڈگری آپ کے پاس کیوں نہ ہو, اس کے بعد بھی ڈگری سے کام نہیں ملتا, کیونکہ تجربہ نہیں ہوتا, جاننے والا نہیں ہوتا. ٹرسٹ کے ساتھ کام ہوتا ہے. ٹرسٹ بنانے کے لیے نیٹ ورک کرنا پڑتا ہے. نیٹ ورک کرنے کے لیے آپ پھر یہیں پہ غریبوں کے ساتھ نیٹ ورک کریں گے تو پھر نیٹ ورک کرنے کے بعد جب آپ اپنی پرفارمنس دیں گے, یعنی آپ کی اسکلز جتنی اچھی ہوں گی اس کے بعد پھر وہ ملٹی پلائی ہوتا چلے گا. لیکن یہ بھی ہے کہ آپ نیٹ ورک بنائیں اور یہاں آپ کی اسکل کمزور ہو تو بھی پھر کوئی فائدہ نہیں ہے. اپنی اسکل مضبوط ہو, اپنے آپ کو تیار کریں میدان میں دوڑنے کے لیے, اور اس کے بعد نیٹ ورکنگ بنائیں. عدیلہ ویری کوئک آپ فرمائیں کہ جو لوگ جوائن کرنا چاہ رہے ہیں, آگے جو ہے وہ اس فیلڈ کی طرف آگے بڑھنا چاہ رہے ہیں, آپ کی نظر فرسٹ اسٹیپ کیا ہوگا ان کا؟ انکیویشن جوائن کرنے کے حوالے سے فرسٹ تو یہ کہ ایکسپلوریشن ہے. اپنا کریئر پاتھ ایکسپلور کریں کہ آپ نے کس فیلڈ کے لیے یو آر فٹ, اور اس کے لیے ریسرچ کریں اور سیلف لرننگ کریں, اور پھر ہماری ٹریننگ جو ہے نا وہ جوائن کریں. بالکل. اور رافع آپ فرمائیں کہ جیسے آپ IC کے اندر ڈفرینٹ جو ہے وہ ڈگریز دے رہے ہیں, فیشن کی بھی ہے, ٹیکسٹائل بھی ہے, ٹیکنالوجی بھی ہے, تو زیادہ رش کہاں پر ہے, زیادہ تر لوگ کا مزاج کہاں پر ہے, کس طرف جانے کا ہے؟ بزنس پروگرام بھی ہے.
آج کل اف یو سی دا ریشیو آف دا پاسٹ 2 years تو لاسٹ ایئر کے اندر ہمارے پاس کمپیوٹنگ میں ایڈمیشنس انٹرسٹ ریٹ سب زیادہ ہے. اسٹوڈنٹس زیادہ تر انٹرسٹڈ ہیں ٹیکنالوجی سے فائدہ اٹھانے کے لیے. جیسے ریحان صاحب نے ایک بات بتائی چیٹ جی پی ٹی ہر اسٹوڈنٹ کا بیسٹ فرینڈ بن چکا ہے آج کل, کیونکہ چاہے وہ بزنس کی فیلڈ میں ہو, کمپیوٹنگ کی فیلڈ میں ہو, ٹیکنالوجی ایک ایسی فیلڈ ہے کہ صرف چیٹ جی پی ٹی ان کو سالو نہیں کرتا پرابلم, پریکٹیکلی ایکسپیریمنٹ کرنا پڑتا ہے, سیکھنا پڑتا ہے, ایکسپیریمنٹ میں فیلئر بھی لینا پڑتا ہے تو ہی سکسیس ملتا ہے. اچھا ریحان صاحب, ویری کوئک لاسٹ کوشچن کہ پچھلے 5 سال میں آپ کو تبدیلی نظر آئی ہے پاکستانی سوسائٹی کے اندر, حکومت کے اندر, اور آنے والے 2-3 سالوں کے اندر آپ کو کیا نظر آ رہا ہے؟ میں دعا کرتا ہوں کہ کرونا دوبارہ آ جائے, کیونکہ جو 20 ملین سے 150 ملین اسمارٹ فون پہ ہم پہنچے وہ کرونا کی وجہ سے پہنچے, کسی حکومت کی وجہ سے نہیں پہنچے. ٹھیک ہے. اس 150 ملین سے 250 ملین پہ پہنچنے میں بھی شاید کرونا جیسی کوئی آفت آئے گی تو شاید اس کے بعد ہی. جیسے بجلی کے بغیر آج کی زندگی کی کوالٹی خراب ہے, زندگی تو بہت اچھی گزر رہی ہے, اسی طرح سے انٹرنیٹ موبائل کے بغیر زندگی کی کوالٹی تھوڑی سی خراب ہی رہے گی. تو سب سے پہلے اگر گورنمنٹ آف پاکستان یا کسی انسان یا کسی چیریٹی, کسی این جی او کو, کسی چینل والے کو کوئی کام کرنا چاہیے, وہ ہے کہ گھر گھر میں انٹرنیٹ موبائل کی فضائل پہنچا دیں. ہر انٹرنیٹ چلے بھی تو نہیں, بالکل اچھا چل رہا ہے. جہاں کہاں 4G کہاں چل رہا ہے سر, بالکل بہترین چل رہا ہے. اب ہم سے کنیکشن لے لیجیے, بہت اچھا. نہیں وہ وائی فائی پہ چل رہا ہوتا ہے, موبائل ڈیٹا میں تو بہت برا. موبائل ڈیٹا میں ہی چلاتا ہوں, اس پہ بہت اچھا چلتا ہے. آپ ایریا کا ذرا چینج کریں, ٹاور سر پہ لگوائیں, اچھا ہو جائے گا. لیکن جب تک اس کے فضائل کا پتہ نہیں چلے گا, پروٹیسٹ ابھی دیکھیں پیٹرول کے لیے پروٹیسٹ نکلتا ہے 10 روپے کا ہوتا ہے, تو انٹرنیٹ کو کوئی پروٹیسٹ نہیں آیا, اس لیے کہ اس کی ضرورت نہیں پتہ. ابھی تک ہم اس کی ڈپینڈنسی میں کمزور ہیں. پیٹرول کو کر دینا چاہیے 5000 روپے لیٹر, اور انٹرنیٹ کو کر دینا چاہیے 500 روپے کا مہینے کا. ٹھیک ہے جی. بس یہ امید ہے کہ گورنمنٹ جو ایکشنز لے رہی ہے اس کا بینیفٹ جو ہے وہ پاکستان کے عوام کو ملے گا, اور خاص طور پہ نوجوان جو آئی ٹی کی فیلڈ میں جانا چاہتے ہیں ان کو ملے گا. تھینک یو ویری مچ جی, آپ نے زبردست خیالات کا اظہار کیا. رضوان جعفر کو اجازت دیجیے, دیکھتے رہیے پروگرام ہمارا پاکستان.